تھیلیسیمیا ہوتا کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے انسان کو؟ تھیلیسیمیا میں گلوبن چینز کا ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو ہیموگلوبن جو ہوتی ہے وہ کم ہونے لگ پڑتی ہے. اور آپ کو ایسے پتہ ہے کہ ہیموگلوبن کا مین رول جو ہماری باڈی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے آکسیجن ٹو دا ٹیشوز آف آور باڈی. اگر ڈاکٹر صاحب پریگنینسی میں کسی فیٹس کا یہ آ جائے کہ تھیلیسیمیا میجر کے چانسز ہیں تو اس کی ایتھیکل اور وہ کیا ریپرکشن ہوگی؟ 10 to 15 ویکس کے درمیان میں پریگنینسی کے دوران میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور کورونک ویلس بائپسی سیمپلنگ لی جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تھیلیسیمیا مائنر اور میجر اور تھیلیسیمیا کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا. السلام علیکم. دس از سائمہ جبار فرام بیونڈ دا اسٹیتھوسکوپ فرام شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ویورس، تھیلیسیمیا ایک ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے جسم میں خون کم بنتا ہے. آج ہم تھیلیسیمیا اور اس کے علاج کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل ڈاکٹر طارق ستی جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آنکالوجسٹ، ہیماٹولوجسٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ فزیشین ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال امتیاز ملٹری بھی مل چکا ہے. تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہیں الحمد للہ. سر. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم ٹو ڈو دس پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم تھیلیسیمیا کے ٹاپک کے بارے میں اسٹارٹ کریں، بات کا آغاز کریں، کچھ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورس کو بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں کی ہے اور آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس وغیرہ کے بارے میں شیئر کیجیے گا. جی میں بیسیکلی تو میں کافی بیکورڈ ہمارا علاقہ ہے، آلدو کہ میرے والد صاحب پہلے ہی ہمیں یہاں راولپنڈی اسلام آباد لے آئے تھے، لیکن بیسیکلی وی آر فرام کوٹلی ستیاں، ایک تحصیل ہے. اٹس اسٹل ون آف دی، میں کہوں گا کہ کافی انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے. وہاں کی سے میرا تعلق ہے بیسیکلی، اور میں ستی فیملی سے میرا کاسٹ ہے میری. میں نے بیسک ایجوکیشن اپنی راولپنڈی سے کینٹ پبلک اسکول، جو بعد میں فیڈرل ایف جی پبلک اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، حیدر روڈ پہ، وہاں سے میں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی اور ماشاء اللہ اچھے نمبر سے لی. اور پھر میں نے سر سید کالج راولپنڈی سے ایف ایس سی کا ایگزام پاس کیا، وہ بھی ڈسٹنکشن کے ساتھ. میں نے اپنی ایجوکیشن پری میڈیکل کی ایف ایس سی کی. اس کے بعد مجھے دو چوائسیز تھی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بھی اور آرمی میڈیکل کالج. لیکن کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آرم فورسز کا تھا، میرے والد صاحب بھی اور بہن بھائی بھی اور کافی فیملی آرم فورسز میں رہی ہے، اس وجہ سے میں نے پریفر کیا کہ آرمی میڈیکل کالج سے میں اپنی گریجویشن کروں. وہاں سے میں نے اپنی بیسک ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ بھی آرم فورسز انسٹیٹیوٹس میں، ایم ایچ سی ایم ایچ. اس کے بعد فیلوشپ اور ممبرشپ کی میں نے 1993 میں کمپلیٹ کی اپنی فیلوشپ، کالج آف فزیشین سرجن کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد میرا ایکسپیرینس جو فردر کوالیفیکیشن کے لحاظ سے جو رہا وہ یہ رہا کہ سعودی عربیہ جو آرم فورسز والوں کو کئی دفعہ سیکونڈمنٹ پہ بھیجتے ہیں، وہاں میں نے رائل کالج کے ایگزام میں اپیئر ہوا، اس کا پارٹ 1 کیا، اور پھر انگلینڈ میں جا کر ٹریننگ کر کے میں نے فیلوشپ کا ایگزام بھی پاس کیا 2000 میں. اس کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے مجھے پھر ایک موقع ملا یو کے جانے کا، اور 2005 میں میں نے رائل کالج میں اور پھر بیسیکلی سینٹ جارجز ہاسپٹل لنڈن سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سرٹیفکیشن بھی کی ہے. یہ میری کوالیفیکیشن ہے. ایکسپیرینس کے لحاظ سے میں نے کلینکل ہیماٹولوجی میں ایف سی پی ایس 1993 میں کیا تھا. اس کے بعد سے میں اس فیلڈ میں ہیماٹولوجی کی فیلڈ میں ہوں، تو اس لحاظ سے 31 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے میرا اس فیلڈ آف ہیماٹولوجی میں. اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کی میں نے ٹریننگ 2005 سے کی. اس کے بعد سے میں بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر جو آرم فورسز کا ہے اس میں سے منسلک رہا. تو وہ میرا ایکسپیرینس دیکھ لیں تو تقریباً 19 ایئرس کا بنتا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ میں ایز اے فزیشین. واسٹ ایکسپیرینس. اور سر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ساتھ آپ کب سے ہیں؟ جی میں 2020 میں شفا انٹرنیشنل میں، اب یہ 4 سال میرے مکمل، 5واں سال ہے جو میں اس شفا ہاسپٹل میں ایز اے ہیماٹولوجسٹ اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ فزیشین کا کام کر رہا ہوں.
رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہم سب سے ہی کرتے ہیں کہ خاص طور پر جو آپ کی فیلڈ ہے ہیماٹولوجی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ، اس کی طرف کیا آپ کا MBBS سے ہی رجحان تھا یا پھر کوئی اور موٹیویشن تھی جو آپ کو اس فیلڈ میں لے کے آئی؟ ہاں ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی تھی اس وقت یہ اتنی ڈیولپ نہیں تھی ہیماٹولوجی. اس وقت اور فیلڈس پہ زیادہ لوگوں کا فوکس رہتا تھا. لیکن سم آف دی ادر جب میں اس فیلڈ میں آیا، یہ بات ہے 2009 کی، اور اس میں ہوا یہ کہ یہ ہے تو میرا خیال ہے شاید وہ تھوڑا سا پرائیویسی کی بات ہے، لیکن پھر بھی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے پہلی دفعہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر محمد خان جونیجو صاحب، وہ پہلی دفعہ جب میں نے نئی نئی ٹریننگ سٹارٹ کی تھی تو وہ ہمارے ہاسپٹل میں آرم فورسز کے CMH میں آئے، اور ان کو اس وقت انیمیا ہوا تھا. اس وقت میں نے کوئی ابھی تک جوائن نہیں کیا تھا کوئی فیلڈ، لیکن اس سے مجھے ایکسپیرینس ہوا کہ وہ ان کو جب سم آف دی ادر ہمارے اس زمانے میں ڈائریکٹر ہوتے تھے ہیماٹولوجی کے جنرل محمد سلیم، جو اب اللہ کو پیارا ہو گئے ہیں اور اللہ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پاس وہ ایز اے پیشنٹ آئے ہوئے تھے جنیجو صاحب. تو سم آف دی ادر میں اس وقت نیا نیا اس فیلڈ میں آ رہا تھا، تو جنرل سلیم نے مجھے ان کے ساتھ لگایا کہ آپ ان کو ورک اپ کروائیں اور آپ ان کے ساتھ ساتھ ان کو ایز اے پروٹوکول دیں. اسی دوران میں نے جب دیکھا کہ وہ ان کی تشخیص بھی پھر بعد میں کرونک مالائڈ لیکیمیا، کرونک لیمفیٹک لیکیمیا کی ہوئی، پھر ان کا ورک اپ ہوا. اور سم آف دی ادر اس زمانے میں پاکستان میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی ہیماٹولوجی میں فیلڈ میں، اس وجہ سے انہیں باہر بھی جانا پڑا UK. اور ون آف دا بیسٹ سینٹر جو UK میں تھا اس زمانے میں، ہاف برین، پروفیسر ہاف برین، جو کہ ابھی بھی ورلڈ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، جن کی ٹیکسٹ بک ابھی بھی کلینکل ہیماٹولوجی میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے پاس ان کو ریفر کیا گیا. اور میں بھی اس وقت بھی کورسپونڈنس میں ان کے ساتھ شریک رہا، جنرل سلیم جو کرتے تھے. تو مجھے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور یہ بھی وجہ تھی کہ پاکستان میں ابھی تک ہماری اتنی فیسلٹی بھی نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس کی بھی پراپر ورک اپ ہو سکے. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس میں ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے. تو اس لیے وہاں سے میرا یہ جو ہے موٹیویشن ہوئی کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں. دوسری مین موٹیویشن میری وہی تھے جنرل سلیم صاحب. وہ بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی کے مالک تھے، بہت اچھے انسان تھے. اس کے علاوہ ایز اے پروفیشنل ایکسٹریملی گڈ پروفیشنل، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہی ہیز اے ویری گڈ لیکچر کیپیسٹی. تو وہ ایک تو بہت اچھی سے سمجھاتے تھے چیزیں اور موٹیویٹ بھی کرتے تھے لوگوں کو. تو دیز آر ایکچولی دا سورس آف مائی، میں کہوں گا کہ میری جو موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ فیلڈ جوائن کی ہے. رائٹ. تو اس میں کوئی خاص چیلنج ہے اگر دیکھا جائے تو اس فیلڈ میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیلنجنگ ہے یہ فیلڈ کتنی، اور کتنی ضرورت ہے اس میں لوگوں کو، مزید لوگوں کو آنے کی؟ جی، اس فیلڈ میں ابھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک ٹرینڈ یہی ہے پوسٹ گریجویشن جو کرتے ہیں لوگ کہ گیسٹرونٹولوجی میں جائیں یا کارڈیولوجی میں جائیں، کیونکہ انٹروینشنل کارڈیولوجی آ چکی ہوئی ہے. گیسٹرونٹولوجی میں بھی انڈوسکوپی، پھر وہ PR کرتے ہیں اور مختلف پروسیجر سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ERCP اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہیماٹولوجی اب ایک ایسی فیلڈ آ چکی ہے جس میں بہت ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اور جس میں اسپیشلی اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اس میں اب اسٹیم سیل تھیراپی کا رول آ گیا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹیز ہیں، پھر سیلولر تھیراپیز وغیرہ. تو یہ ایک بڑی ایکٹیو فیلڈ ہے، اور اس میں بہت اسکوپ ہے فیوچر میں کہ لوگ آئیں بھی اور اس میں اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، تھیلیسیمیا کی طرف. آپ ایک عام انسان کو، عام فہم انسان کو یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا ہوتا کیا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے انسان کو؟ تھیلیسیمیا بیسیکلی انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ پاکستان میں بہت کامن بیماری ہے، اور یہ بیسیکلی بلڈ ڈس آرڈر میں کاؤنٹ ہوتی ہے، اور اس کا ڈیفیکٹ بیسیکلی ہیموگلوبن کا ہوتا ہے. اور ہیموگلوبن میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ہیم اینڈ گلوبن. اور تھیلیسیمیا میں گلوبن چینز کا ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو ہے جو ہیموگلوبن جو ہوتی ہے وہ کم ہونے لگ پڑتی ہے. اور آپ کو ایسے پتہ ہے کہ ہیموگلوبن کا مین رول جو ہماری باڈی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے آکسیجن ٹو دا ٹیشوز آف آور باڈی. سو جب گلوبن کا ڈیفیکٹ ہوگا یا ہیموگلوبن کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آکسیجن آپ کو باڈی کو سپلائی نہیں ہو سکے گی، اور انڈائریکٹلی آپ کی باڈی افیکٹ ہونے لگ پڑے گی فرام ہیڈ ٹو ٹو.
because oxygen is required from every tissue of our body. So this is the basic defect. तो ये है basically मोरूसी बीमारी है और ये आमतौर पे पेरेंट्स में दोनों में इसका डिफेक्ट होता है, माइनर जिसे कहते हैं थैलेसीमिया माइनर. उसकी वजह से ये जब ये एक जीन जो डिफेक्टिव मदर की है और वही जीन डिफेक्टिव जो फादर की है, जो हाफ वही अगर ट्रांसमिट हो जाए तो थैलेसीमिया मर्ज बच्चों में पैदा हो जाता है. और मेन उसका जो आउटकम होता है वो ये होता है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है. हर महीने तकरीबन उनको ब्लड लगाना पड़ता है थ्रू आउट लाइफ. और इट्स प्रोग्रेसिव डिजीज़ और बिकॉज ऑफ वेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ योर बॉडी वक्त के साथ साथ पेशेंट जो है वो वीक होता जाता है और इसमें इसकी मौत भी वाक़ हो सकती है. तो ये इसकी बेसिकली पेचीदगियाँ हैं और ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है पाकिस्तान में. इस वक्त हमारी पॉपुलेशन में राउंड अबाउट 5 to 6% पॉपुलेशन इज़ थैलेसीमिया ट्रेट. और थैलेसीमिया मेजर अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख से 1,20,000 के करीब लोग थैलेसीमिया मेजर के हैं जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है. राइट. तो डॉक्टर साहब इसकी कोई रिसर्च वगैरह ऐसी हुई है जिससे ये पता चलता हो कि पाकिस्तान में ये इतनी कॉमन क्यों है? बेसिकली ये नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये डिज़ीज़ काफ़ी कॉमन है. हीमोग्लोबिनोपैथीज़ खासतौर पे थैलेसीमिया और पाकिस्तान भी उसमें अफेक्टेड एरियाज़ में शामिल है. और ये बेसिकली डिज़ीज़ जो है ये ट्रांसमिट हुई है थ्रू रोमन अम्पायर. जो रोमन अम्पायर्स थे उनमें ख़ास तौर पे ग्रीस, साइप्रस एंड इटली, they were actually the people who have carried this gene of thalassemia and hemoglobinopathies. जब वो ट्रैवल किया है, आपको पता है जैसे रोमन अम्पायर थी वो जहाँ जब स्प्रेड करती गई मेडिटेरेनियन बेल्ट के साथ, तो वो वहाँ जाके उन्होंने डेफिनेटली वहाँ शादियाँ भी करते रहे और फिर वहाँ जो बच्चे पैदा होते रहे उनमें फिर ये डिजीज़ ट्रांसमिट हुई है फ्रॉम अफगानिस्तान साइड पाकिस्तान और फिर ये इंडिया और इवन टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, बर्मा, Philippines and Bangladesh and these all countries suffered from this disease because of the transmission of disease through Roman Empire. राइट. सो इसका मतलब है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये इतनी कॉमन नहीं है. तो बीइंग पाकिस्तानी या साउथ एशियन आप ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर है जो कि थैलेसीमिया कॉज कर सकता है. तो डॉक्टर साहब ये थैलेसीमिया माइनर और मेजर और थैलेसीमिया की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में बताइएगा कुछ. हाँ, थैलेसीमिया को आजकल डिवाइड किया जाता है 3 ग्रुप्स में. एक है थैलेसीमिया माइनर, एक है थैलेसीमिया इंटरमीडिया एंड थर्ड इज़ थैलेसीमिया मेजर. बेसिकली थैलेसीमिया माइनर वही होता है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें अगर हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के हर सेल के अंदर 2 ग्लोबिन चेन्स होती हैं, अल्फ़ा और बीटा चेन्स. इसमें अगर अल्फ़ा चेन्स के डिफेक्ट हों तो उसको अल्फ़ा थैलेसीमिया कहते हैं और अगर बीटा थैलेसीमिया जो कि कॉमन है हमारे इस रीजन में उसको बीटा थैलेसीमिया कहते हैं. अगर जीन के डिफेक्ट सिर्फ आपके फादर या मदर की तरफ से एक ही तरफ से आई हो और आप कैरियर हों तो उसको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं. और इनमें आमतौर पे हीमोग्लोबिन जो है वो राउंड अबाउट 10 to 11 और 12 के दरमियान सर्कुलेट करती रहती है और फीमेल्स में कई दफ़ा लोअर साइड पे भी रहती है 9 ग्राम या 8 से 9 ग्राम. आई थिंक प्रेगनेंसी में और भी कम हो जाती है जी वो. और वेयर एज थैलेसीमिया जो मेजर है उसमें आमतौर पे दोनों जीन्स जो फादर की तरफ से भी एक जो डिफेक्टिव जीन है और मदर की भी जीन ट्रांसमिट हो जाती है. तो बिकॉज ऑफ दैट द होल जीन इज़ डिफेक्टिव और ग्लोबिन चेन्स जो बनती हैं वो सारी की सारी डिफेक्टिव होती हैं और इस वजह से पेशेंट की हीमोग्लोबिन बहुत लो हो जाती है और वो आम तौर पे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट 6 months to 1 year ऑफ लाइफ और थ्रू आउट द लाइफ उनको फिर ये लगानी पड़ती है. जो तीसरी किस्म मैंने बताई है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, वो टाइप है जिसमें पेशेंट की हीमोग्लोबिन तो होती थैलेसीमिया मेजर वाली है लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा मुख्तलिफ होता है और वो इतना ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होते. ये एक्चुअली कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जिसमें कुछ कंपेंसेटरी जेनेटिक मेकअप आपकी बॉडी में बन रहा होता है जिसकी वजह से आप इतने ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होते. लेकिन वक्त के साथ वो भी लोग भी बच्चे भी जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया के होते हैं वो भी ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो जाते हैं बाय द टाइम 8 to 10 years तक पहुंचते हैं. तो ये 3 टाइप्स हैं और इनका आउटकम थैलेसीमिया माइनर में तो ये है कि पेशेंट रिमेंस स्टेबल बट चांस होता है कि वो कभी एनीमिया हो जाए खासतौर पर फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या कभी कई बार होता है कोई गायनी का प्रॉब्लम है उसमें वो एनीमिया हो सकता है उनको ट्रांसफ्यूजन की भी रिक्वायरमेंट पड़े. लेकिन थैलेसीमिया मेजर में
تھرو آؤٹ دیئر لائف دے ہیو ٹو بی آن ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ Right. انٹل اینڈ انلیس کہ وہ کوئی ایک وہ جو کیورٹیو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ نہ جائیں. Right. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر سمٹمس کی بات کریں تو جیسے آپ نے بتایا کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے، اس میں کوئی سمٹم خاص نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہیموگلوبن تھوڑا کم ہو، لیکن جو تھیلیسیمیا میجر ہے اس کے سمٹمس کیا برتھ سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ اس کے سمٹمس کے بارے میں بتائیے گا ہمارے ویورس کو. جی اس کے سمٹمز عام طور پہ 3 سے 6 منتھ میں بچوں میں اپیئر ہونے لگ پڑتے ہیں، اور بائی دا 1 year موسٹ 90 to 95% جو بچے ہوتے ہیں وہ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس کی مینلی علامات یہی ہوتے ہیں کہ بچے کی ہیموگلوبن کم ہو رہی ہوتی ہے، پیلا پڑ جاتا ہے رنگ. بچوں میں خاص طور پہ والدہ آ کے یہ کمپلینٹ کرتی ہیں کہ ان کو ڈائریا لگا ہوا ہے، بچے کو یہ کچھ لیتا نہیں ہے، ڈائٹ نہیں، کیونکہ جب بھی انسان کو ہیموگلوبن کم ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، تو اس کی بھوک مر جاتی ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے زیادہ تر کمپلینٹ یہ لے کے آتی ہیں کہ جی اس کا پیلا رنگ پڑ گیا ہے، یہ اور یہ بھوک اس کو نہیں لگتی، ڈائریا کبھی ہو رہا ہے، کبھی ریکرنٹ انفیکشنز ہو رہی ہیں. یہ کامن علامات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ میں ہیموگلوبن کی کمی ہے. اور جب ان کا بلڈ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے عام طور پہ، تو عام طور پہ ہیموگلوبن بہت لو آتی ہے، 5 یا 6 گرام. اور جب آپ ان کو رول آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس ہمارے خاص طور پہ سیٹ اپ میں پہلے یو ہیو ٹو رول آؤٹ دا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، جو کہ بہت کامن پرابلم ہے ہمارے ملک میں. تو جب آپ یہ کراتے ہیں تو آئرن سٹیٹس ان کا ٹھیک آتا ہے، اور پھر دین یو سسپیکٹ کہ یہ پروبیبلی از دا کیس آف تھیلیسیمیا. رائٹ. اور یہ اس کے لائن لیے آف کون سے اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں فار تھیلیسیمیا؟ تھیلیسیمیا کے لیے جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے وہ ہے ہیموگلوبن اسٹڈیز جسے کہتے ہیں، ہیموگلوبن الیکٹروفیسس ہے یا ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومیٹوگرافی، جو کہ ہمارے شفا ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں دونوں ٹیسٹ. ان کے بیس پہ یو کین کنفرم دا ڈائگنوسس آف تھیلیسیمیا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ آلریڈی، خاص طور پہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں دور پار کے، وہ ابھی تک انویسٹیگیٹ نہیں کراتے لیکن بلڈ ٹرانسفیوژن سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کو. تو ان میں کئی دفعہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو ڈائگنوز کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بلڈ میں ڈونرس کا بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ الیکٹروفیسس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ اتنا ڈائگنوسٹک نہیں ہوتا. تو ایسے کیسز میں یو ہیو ٹو rely on some of the other diagnostic tests، جس میں ڈی این اے ٹیسٹ ہے، پی سی آر بیس جینیٹک ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے ٹو کنفرم دا ڈائگنوسس آف تھیلیسیمیا. سو اس میں ایرر بھی آ سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ایک ٹیسٹ میں آ جائے کہ یہ ہے اور کہیں اور سے کروائیں تو اس میں جی نیگیٹو آ سکتا ہے کہ اس میں آپ تشخیص نہ کر پائیں کہ یہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بعد میں علاج کی طرف بھی آئیں گے. ابھی اگر ہم پریونشن کی بات کریں تو کیا اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے یا رسک فیکٹر کو کم کیا جا سکتا ہے تھیلیسیمیا کے؟ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں جس کا جیسے یہ محاورہ مشہور ہے نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ سب سے زیادہ اپلائی ہوتا ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس میں، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں اتنی زیادہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں پریونشن پہ سب سے زیادہ زور دینا چاہیے. اور کیونکہ پریونشن، آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ جو بڑے بڑے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سائپرس اور روم، یہ جو ہے اپنا اٹلی اور گریس، اس میں یہ تھیلیسیمیا کی بیماری جو ہے ایک وقت میں 1950s میں اور 40s میں راؤنڈ اباؤٹ 50% آف دا پاپولیشن ور تھیلیسیمیا ٹریٹ، اور تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹس بھی مور دین 10% تھے. اور آج کے وقت میں اس وقت ناٹ اے سنگل کیس آف تھیلیسیمیا ان سائپرس، گریس اور روم اور اٹلی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پریونشن، دے ہیو اڈاپٹیڈ اے میتھڈ آف پریونشن. پریونشن کے مختلف میتھڈز آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی اگر پاکستان میں دیکھیں تو اس کی بیسٹ وے یہ ہے کہ ایک تو میڈیا کمپین کیا جائے، جس میں جو سب سے افیکٹو وے ہے تھیلیسیمیا کو پریونٹ کرنے کا. اور اس میں جیسے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ ابھی بھی خبروں میں یا ہمارے مختلف چینلز پہ صبح خبروں سے پہلے آ رہا ہوتا ہے کہ پولیو ڈراپس دیں. یہ کہ ایک میڈیا کمپین چل رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی اویئرنیس بھی آ رہی ہے. اسی طرح کسی زمانے میں اب بھی آتا ہے لیکن اب تھوڑا کم ہو گیا، لیکن یہ جو ہے ہماری ہے فار پریونشن آف یہ کہ بچے 2 ہی اچھے والا، یہ والا چلتا رہا ہے تاکہ زیادہ پاپولیشن ہمارا اوور نہ کرے. اسی طرح یہی والا پرنسپل ہمیں اس تھیلیسیمیا کے لیے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ میڈیکل کرائسس ہے پاکستان میں تھیلیسیمیا. کیونکہ اگر آپ اس کی جو ٹریٹمنٹ پہ جائیں تو اس پہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہیں، اگر آپ
اس کو ریلیجیسلی فالو کریں اور بلڈ ٹرانسفیوژن اتنی دیں جتنی ریکوائرڈ ہے پیشنٹس کو پورے پاکستان میں. تو وڈ یو بلیو کہ اباؤٹ 40% آف آر میڈیکل بجٹ از اونلی یوٹیلائزڈ آن دس تھیلیسیمیا. تو اس کی وجہ سے اس میں پریونشن کے لیے مختلف سٹیپس ہیں، جس میں ایک تو یہ میں نے کہا ہے کہ میڈیا کمپین کیا جائے تھرو ٹیلی ویژن میڈیا، پھر ٹاکس دی جائیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایٹ آل لیولز، اسکولز میں، کالجز میں، جیسے کبھی بھی جیسے میڈیکل ہوتا ہے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں تو ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن آپ کو میڈیکل کرانا پڑتا ہے. اس میں ایک شرط رکھ دیں کہ جی آپ کو ہیموگلوبن اسٹڈیز بھی کرائیں، جب ایٹ لیسٹ بلڈ سی پی کی آپ کی رپورٹ ہو. اس کو انٹرپریٹ کر کے بھی کافی حد تک آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بچے میں یا بچی میں تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے. اس سے آپ پک کر سکتے ہیں، اور ان میں سے جو سلیکٹڈ کیسز ہوں ان کی آپ ہیموگلوبن اسٹڈیز بھی کرا سکتے ہیں ایٹ دا کالج لیولز، اور جب یونیورسٹیز میں جہاں بھی بچے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی بچیوں نے بعد میں شادیاں ہونی ہوتی ہیں اور وہی پھر ٹرانسمٹ کرتے ہیں ڈیزیز. ایک تو یہ اسٹیپ ہے جس پہ آپ پریونش کر سکتے ہیں. دوسرا اسٹیپ یہ کیا جا سکتا ہے جو کہ آلریڈی پاکستان میں انہوں نے کر دیا ہوا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف میرج، نکاح کے ساتھ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا چاہیے کہ آپ تھیلیسیمیا مائنر تو نہیں ہے. تو وہ اس لیے کہ تاکہ اگر دونوں میاں بیوی ہیں تو ان کو پہلے سے پتہ ہو کہ ان کے بچوں میں 25% چانس ہے تھیلیسیمیا میجر ہر دفعہ پریگننسی کے دوران. لیکن سم آف دی ادر یہ لا بھی پاس ہو چکا ہے، ہمارے ہائی کورٹس نے، سپریم کورٹ نے بھی اس پہ کیا، کے پی کے گورنمنٹ، پنجاب ہائی کورٹ، پنجاب گورنمنٹ میں اور سندھ میں ہائی کورٹس میں اس پہ پراپر ان کی انڈورسمنٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ اپلائی نہیں ہو رہا. تو ایک یہ اسٹیپ ہے، اس میں سمپل یہ کیا جا سکتا ہے ایٹ دا ٹائم آف نکاح، جو نکاح نامے کے اوپر ایک اسٹیمپ لگی ہو کہ تھیلیسیمیا مائنر ہے کہ نہیں ہے. تو ایک یہ بھی ایک پریونشن بھی ہے جس سے پتہ چل جائے، آپ پہلے سے گارڈڈ ہو جائیں اور وہ کر سکیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کورونک ویلس بائپسی یا جو جینیٹک ٹیسٹنگ ہے. سب سے زیادہ جو ورک اپ کیا گیا ہے وہ سائپرس میں جو اس بیماری کو ختم کیا گیا وہ کورونک ویلس بائپسی پہ کیا گیا کہ ایٹ دا ٹائم آف پری نیٹل ڈائگنوسس جو فیٹس کیے ہیں ان پہ انہوں نے ڈائگنوسس کیا اور اسی پہ انہوں نے پریونٹ کیا ڈیزیز کو. How is it possible کہ ڈیورنگ دا پریگنینسی فیٹس کا جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا آتا ہے، تو کین اٹ بی پریونٹیڈ ڈیورنگ دا پریگنینسی؟ جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب پریگنینسی والے جو پیشنٹس آتے ہیں گائنی والے کے پاس، جیسے گائنیکالوجسٹ کے پاس فرسٹ ٹائم جب ایک فیمیل آتی ہے ایٹ دا ٹائم آف پریگنینسی سے اباؤٹ 6 ویکس اور 8 ویکس میں جب آتی ہیں، تو وہ گائنیکالوجسٹ کی یوزلی یہی ہوتی ہے ریکوائرمنٹ کہ آپ بلڈ سی پی کرا رہے ہیں، آئرن اسٹیٹس دیکھیں اور ہیپیٹائٹس اسکریننگ کرا لیں. اس وقت ہی ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ اپنا تھیلیسیمیا کا اپنے بلڈ سی پی کی رپورٹ بھی یا الیکٹروفریسس کر کے بھی دکھائیں، اپنی ہیموگلوبن اسٹڈیز بھی، تو اس پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ تھیلیسیمیا مائنر ہے. پھر اس اسٹیج پہ پھر دین یو کین ہسبینڈ کا بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ ہسبینڈ بھی پازیٹیو ہے تو دین دیر از اے کوائٹ پاسبل کہ جو فیٹس ہے وہ بھی تھیلیسیمیا میجر نہ ہو. تو اس میں پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے پری نیٹل ڈائگنوسس، یہ ہمارے ملک میں ابھی اویلیبل ہے شفا میں. تو اس وقت یہ ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے، لیکن پاکستان راولپنڈی، اسلام آباد میں اور جگہ ہیں جہاں سے یہ گائنیکالوجسٹ یہاں پری نیٹل ڈائگنوسس کے لیے سیمپل تو لے لیتی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں یہ جینیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، جیسے مولیکولر لیب ہے ہماری پشاور روڈ پہ، پھر اور بھی انسٹیٹیوٹس ہیں آغا خان دوسری، ان پہ بھیج کے یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیزیز جینیٹک ڈس آرڈر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پارٹ آف پریونشن ہے اس کی، جو کہ بڑے ملکوں میں جیسے میں نے بتایا سائپرس، انہوں نے اس طرح اس کو ختم کیا ہے اس ڈیزیز کو. اگر ڈاکٹر صاحب پریگنینسی میں کسی فیٹس کا یہ آ جائے کہ تھیلیسیمیا میجر کے چانسز ہیں، تو اس کی ایتھیکل اور وہ کیا ریپرکشن ہوگی کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو چانسز کو کم کیا جا سکتا ہے یا کیا کیا جانا چاہیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف پریگنینسی یہ یوزلی عام طور پہ 12 ویکس ٹو 10 to 15 ویکس کے درمیان میں پریگنینسی کے دوران میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور کورونک ویلس بائپسی سیمپلنگ لی جاتی ہے. اور اس وقت فیٹس جو ہے وہ لائیو نہیں ہوتی، ایز اے میٹر آف فیکٹ اس میں جان جسے کہتے ہیں جان آئی نہیں ہوتی اس میں. اور اس پہ تقی عثمانی صاحب جو کہ ہمارے پاکستان میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے پراپر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایٹ دس اسٹیج یو کین ڈو دس ٹیسٹ اینڈ اف اٹ از پازیٹیو تھیلیسیمیا میجر یو کین ٹرمینیٹ دا پریگنینسی آلسو. تو ایک یہ ہماری ایتھیکل اور ریلیجیس جو کورنگ ہے جو جس کے بیس پہ یو کین گو ود دس.
اور ایتھیکلی تو اٹ از ڈیفینیٹلی ایتھیکلی، اب تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ میڈیکل ایمرجنسی ہے. جب اگر خدا نخواستہ کسی کا تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی لائف تو بڑی ہونے کو تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی پوری لائف پھر جو ہے ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے بچوں کی لک آفٹر کرنے میں، اور تھرو آؤٹ دیئر لائف دے ہیو ٹو بی آن دیئر ٹوز. تو اس لحاظ سے یہ ایتھیکل اور ریلیجیس کورنگ ہے. تو اس کا رسک کو کم کیا جا سکتا ہے اس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو آپ نے کہا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے بچے فار تھرو آؤٹ دا لائف. کون کون سے طریقہ علاج ہیں انکلوڈنگ بلڈ ٹرانسفیوژن، اور اس کے ان کا کمپیریزن آپ کیسے کر سکتے ہیں ان طریقہ علاج کا؟ علاج جو ہے نا اس کا وہ اسی بیس پہ کیا جاتا ہے کہ جو کمپلیکیشنس پیشنٹس میں تاکہ نہ آئیں. ایز یو نو دیٹ کہ اس کے تھیلیسیمیا کی مین جو کمپلیکیشنز ہیں نا وہ یہی ہیں کہ ایک تو انیمیا ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نا بار بار اس کی ہیموگلوبن کم ہونے کی وجہ سے، اور آپ کا یہ نیچرل فنامنا یہ ہے کہ بچوں کی بونز بہت سافٹ ہوتی ہیں، تو کیونکہ باڈی کمپنسیٹ کرنے کے لیے زیادہ ہیموگلوبن بنانے کے لیے، آر بی سیز بنانے کے لیے بون میرو زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہائپر سیلولر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایکسپینشن بون میروج کی جو ہے وہ ہاریزنٹل ہونے لگ پڑتی ہے بونز کی انسٹیڈ آف ورٹیکل اپورڈ. سو اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا اسٹیچر جو ہے چھوٹا ہونے لگ پڑتا ہے. ہائٹ کم ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے، تو اس کی پریونشن امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جو آئرن آپ کو بلڈ زیادہ لگانا پڑتا ہے، یا آپ کے آر بی سیز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ آئرن ایکسکریٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی میں، اور اس کی وجہ سے آئرن اوور لوڈ آپ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پارٹ آف ٹریٹمنٹ میں آپ کو رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو آئرن اوور لوڈ کو بھی بچانا ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بیکاز آف آئرن اوور لوڈ اور زیادہ آر بی سیز کے ٹوٹنے کی وجہ سے زیادہ ہیموگلوبن بنانے کے لیے جو مختلف ہمارے باڈیز کے حصے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے، ادر دین بون میرو، جس میں لیور ہے، سپلین ہے، یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بون میں بلڈ بنائیں، تو وہ بھی ان کا بھی سائز بڑھنے لگ پڑتا ہے. تو پیشنٹ آلسو ہے، جگر بھی بڑھ جاتا ہے، تلی بھی اس کی بڑھ جاتی ہے، ایبڈومن پھول لگ پڑتا ہے، قد چھوٹا ہو جاتا ہے، آئرن اوور لوڈڈ ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے جگر افیکٹ ہو جاتا ہے. تو ان ساروں کی پریونشن کے لیے اور ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے پیشنٹ آف تھیلیسیمیا. سو وی اسٹارٹ ود آئرن بلڈ ٹرانسفیوژنس، تاکہ ہیموگلوبن آپ کم سے کم 9 سے اوپر رکھیں ہر وقت بچے کی. تو ہی ریکوائرز کنٹینیوس بلڈ ٹرانسفیوژن، جس کو ہم یوز کرتے ہیں ورڈ ہائپر ٹرانسفیوژن پروگرام، اس پہ رکھنا پڑتا ہے آپ کو. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ بیکاز آف ملٹیپل ٹرانسفیوژنس آئرن اوور لوڈ ہو جاتے ہیں یہ بچے، تو اس کی پریونشن کے لیے آئرن کیلیشن تھراپی آپ کو ان کی اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے بائی دا ٹائم دے بیکم 2 years آف ایج اور سو ابو اینڈ دیٹ. اور اس میں مختلف ڈرگز آ چکے ہیں آج کل آئرن پریونشن کے لیے. گولڈن اسٹینڈرڈ آج بھی گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیسفیری آکسامین کے انجیکشنز ہیں، وہ کافی مشکل ہیں. یو ہیو ٹو گیو دا انجیکشنز ڈیلی سبکوٹینیسلی انفیوژن پمپ کے ذریعے دینے پڑتے ہیں، اور تھرو آؤٹ ویک 5 days ایٹ لیسٹ اے ویک، اور 8 سے 10 گھنٹے وہ انفیوژن پمپ لگا کے رکھنا پڑتا ہے. یہ ابھی بھی گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ یہی ہے جس میں سب سے زیادہ آئرن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن آلٹرنیٹ اب میڈیسنز بھی آ گئی ہیں، اورل میڈیسن، جس میں ڈیفیرا سیروکس کی کچھ میڈیسن ہیں جو کہ اسپیشلی لیور میں اوور لوڈ کو بچاتی ہیں آئرن کے، اور اس کے علاوہ ڈیفیری پرون کی ایک پروڈکٹس ہیں اورل، جو کہ ہارٹ میں اس کی جو ہے نا پریونٹ کرتی ہیں اوور لوڈ. اس کے علاوہ پھر تھرڈ اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کو پھر بھی کمپلیکیشنز آ رہی ہوں یا بلڈ ٹرانسفیوژن ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہوں، تو دین یو ورک اپ کہ اس میں کوئی وجہ کیا ہے، کہ وہ جس میں عام طور پہ سپلین ہوتی ہے وجہ، جو کہ سپلین کے ایک سائز بڑھ گیا ہوتا ہے اور وہ زیادہ پول اپ کر رہی ہوتی ہے بلڈ، یا ڈسٹروائے کر رہی ہوتی ہے. تو دین یو ہیو ٹو کنسیڈر فار سپلینیکٹمی، ان میں سپلین کئی بار نکالنی پڑتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹریٹمنٹ آف کیوریٹیو ٹریٹمنٹ از بون میرو ٹرانسپلانٹ. اور اس سے بھی بڑھ کر جو آج کل لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے جس پہ ابھی بھی ٹرائل چل رہے ہیں phase 2 phase 3، وہ ہے جین تھراپی، وچ از دا لاسٹ ریزورٹ، وچ از ایٹ دا مومنٹ امریکہ میں، USA میں، اور یورپین کنٹریز، جاپان، چائنا، وہاں اس کے ابھی phase 3 ٹرائلز جاری ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو آپ
خود بھی فزیشین ہیں، آپ کرتے ہیں یہاں پر بون میرو ٹرانسپلانٹ، خاص طور پہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے کب ریکمینڈیڈ ہے اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کتنی کامیابی سے یہ کیا جا رہا ہے؟ ماشاء اللہ ہم شفا انٹرنیشنل میں جو یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے، اس کا یہ ہمارا اسٹینڈرڈ اور ورلڈ جو انٹرنیشنلی جو بھی اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے جو رزلٹ ہیں وہ ہمارے رزلٹ ان سے کمپیریبل ہیں، اور اس میں سکسیس ریٹ جو ہے اراؤنڈ اباؤٹ 70 to 75% کیور ہے اس کے بون میرو ٹرانسپلانٹ میں تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹ۔ ایج میں آئیڈیل ایج تو ہے کہ 2 سال سے 5 سال کے درمیان میں اگر ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے میچ سبلنگ ڈونر کے ساتھ، کوئی بھی بہن بھائی اگر میچ کر جاتا ہے تو اس کے بیسٹ رزلٹ ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ 80-85% سکسیس ریٹ تک بھی آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اپر لمٹ جو ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی وہ ہے 15 ایئرس، کٹ آف لیول ہے، اس کے اوپر بون میرو ٹرانسپلانٹ کے رزلٹ بہت پور ہیں، کیونکہ بائی دیٹ ٹائم بیکاز آف ریپیٹڈ بلڈ ٹرانسفیوژنز، آئرن اوور لوڈ، آپ کے جگر اور جسم کے زیادہ تر اعضاء جو ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس پہ پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں رہتے۔ لیکن آئیڈیل ایج وہی ہے کہ آپ 2 to 5 ایئرس کے درمیان، بٹ بائی اینی وے 10 ایئرس سے کم کا بیسٹ رزلٹ یو کین اچیو۔ اور شفا ہاسپٹل میں تھیلیسیمیا کے رزلٹ ہمارے راؤنڈ اباؤٹ 75 to 80%، بلکہ پاکستان میں بیسٹ رزلٹ میں کہوں گا آرم فورسز کا یہ سینٹر ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ، اور ہمارے دونوں کے اس وقت پاکستان میں بیسٹ رزلٹس ہیں تھیلیسیمیا میں۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب، بون میرو ٹرانسپلانٹ اگر ارلی ایج میں ہو جاتا ہے تو اس سے لائف، بچے کی لائف جو ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو بلڈ ٹرانسفیوژن؟ جی وہی کیا بات کریں کہ یہ سب سے پہلے آ کے جو پیرنٹس ہیں یہی سوال کرتے ہیں کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا، تو ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ اگر تو یہ کامیاب ہو گیا ٹرانسپلانٹ کا آپریشن، بون میرو ٹرانسپلانٹ کا کامیاب ہو گیا تو یہ کیور ہو جائیں گے، اور بالکل لائف نارمل ہو جائے گی ان کی، اور دے کین بی پارٹ آف دس کمیونٹی ہماری۔ اور آپ کو اس سے سن کے حیرت ہوگی کہ کچھ میرے پیشنٹ ابھی بھی ہمارے جو پیشنٹس تھے تھیلیسیمیا کے، ان کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا، تو ایک بار میں پھر بعد میں مجھے اتفاق ہوا چائنا جانے کا، بیجنگ ایک کانفرنس پہ، تو وہ بچہ وہاں میڈیکل ایجوکیشن کے لیے MBBS کرنے کے لیے چائنا گیا ہوا تھا، وہاں وہ مجھے ملنے آیا، اور وہ اس سے کوئی 10 سال پہلے اس کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا تھا بون میرو ٹرانسپلانٹ۔ تو دس از دا چینج وچ یو کین اچیو ود دا بون میرو ٹرانسپلانٹ، کہ بچہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے اور بالکل ایکٹیو اینڈ ہیو اے نارمل پروفیشنل لائف آلسو۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی اور لیٹسٹ اس طرح کی ریسرچ جاری ہے جو کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کوئی ایسا بریک تھرو ریسرچ جاری ہے جو علاج بہتر کر سکے فیوچر میں، آپ کو لگتا ہے؟ تھیلیسیمیا میں مین پرابلم جو پاکستان میں بھی چل رہا ہے یہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرانسپلانٹ میں آفر کرتے ہیں سبلنگ ڈونر ٹرانسپلانٹ سم آف دی ادر، لیکن اگر میچ نہ ہو تو ہیپلو ٹرانسپلانٹ جس کو ہاف میچ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے کہا جاتا ہے، وہ ہم تھیلیسیمیا میں اوائڈ کر رہے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، اور جبکہ ڈیزیزز اس کے مقابلے میں جو دوسری اور کچھ کنڈیشنز ہیں جیسے لیکیمیا ہو گئی، یہ پلاسٹک، ان میں ہم ہیپلو ٹرانسپلانٹ بھی، ہاف میچ ٹرانسپلانٹ بھی پاکستان میں کر رہے ہیں، اور شفا میں بھی وہ کافی ہم لوگوں کا کر رہے ہیں، لیکن سم آف دی ادر تھیلیسیمیا میں وہ ابھی ہم نہیں کر رہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی وجہ سے پنڈورا باکس کھو جائے گا، اور جتنے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں وہ آئیں گے کہ جی ہمارا ٹرانسپلانٹ کیا جائے، ایک تو وہ لوڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رزلٹ کیونکہ ہیپلو ٹرانسپلانٹ کے اتنے اچھے نہیں ہیں، اباؤٹ 50 to 60% سکسیس ریٹ ہے، اس لیے پیرنٹس بھی تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں وہ کرانے کے لیے۔ تو دوسری پھر چوائس جو ٹرانسپلانٹ کے سے ابو ایک جو آج کل وہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ جین تھیراپی، جس کا رول ہے جین تھیراپی، اور جین تھیراپی میں ابھی تک ٹرائلز فیز 3 ٹرائلز ہوئے ہیں، جو زیادہ جو لاسٹ پبلیکیشنز یہ ایش کانفرنس میں 2023 میں انہوں نے پیپر بھی اپنا پریزنٹ کیا، پروفیسر ڈونیانی جو ہیں، جنہوں نے ہی از فرام شکاگو یونیورسٹی، اینڈ ہی ہیز پریزنٹڈ اے کیس آف اباؤٹ 254 کیسز جن میں انہوں نے تھیلیسیمیا اور سکل سیل ڈیزیز میں جین تھیراپی کی ہے، اور اس کے رزلٹ ابھی کافی اچھے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ جین تھیراپی کا جو ایک ایج ہے فرام ٹرانسپلانٹ، وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایج کے بچے میں بھی کیا جا سکتا ہے،
جبکہ تھیلیسیمیا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کٹ آف لیول از 15 ایئرز آف ایج، اس کے اوپر آپ یو کانٹ گو فار ٹرانسپلانٹ. Whereas gene therapy can be done in a patient of thalassemia at the age of 30, 40 even. تو یہ ایک ایج ہے اور اس پہ یہ ایک بریک تھرو ہوگا اگر یہ ایک بار پوری طرح اسٹیبلش ہو گیا، جو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھیلیسیمیا کے شکار جو بچے ہوتے ہیں عام طور پہ وہ ظاہر ایک نارمل اسکول وغیرہ میں جا رہتے ہیں، کمیونٹی میں ہوتے ہیں، تو اب آپ ہماری سوسائٹی کو کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، وہ کتنی نارمل زندگی گزار سکیں بچے؟ ہاں، ان کا یہ ہے کہ اسکولوں میں یا کالجز میں، وہی میں کہہ رہا تھا کہ میڈیا کیمپین ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ان کو جن کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا یا ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے یا جو بھی وجہ ہے، جن کا اگر ٹرانسپلانٹ پہ اپنی ایک تو ڈیفینیٹلی آپ انہیں بتائیں کہ پریونشن پہ آپ پراپر لیکچرز ہوں. ابھی بھی جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھیلیسیمیا ڈے منایا جاتا ہے اس دن، لیکن یہ ان افیکٹو ہے ابھی بھی. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے کچھ میڈیا کیمپین کیا جائے، ٹی وی پہ دکھایا جائے، نکاح نامے میں کیا جائے، وہ جو چیزیں کی جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں میں بتانا یہ چاہیے ہمیں کہ ہائپر ٹرانسفیوژن پروگرام پہ آپ رکھ کر بچوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. آپ اس میں ایک آپ کو اصل ایک جیتی جاتی حقیقت بتاؤں کہ اس وقت جو تھیلیسیمیا سوسائٹی ہے، ورلڈ تھیلیسیمیا سوسائٹی، اس کے پریزیڈنٹ اور جو ہیں اور اس کے سیکٹری جو ہیں، وہ بوتھ آر تھیلیسیمیا میجر. اچھا. اور ان میں جو لیڈی ہیں شی از اباؤٹ 55 ایئرز آف ایج، اور ان کے جو سیکٹری ہیں وہ ہز ہسبینڈ، ہر ہسبینڈ، اینڈ ہی از اباؤٹ 45، ان سے چھوٹا ہے عمر میں، وہ اباؤٹ 45 ایئرز آف ایج. بوتھ آر تھیلیسیمیا میجر اینڈ دے آر ایکچولی دی انسپریشن فار ایوری بڈی. انہوں نے یہ کیا کہ وہ بیکاز دے ہیو ناٹ ڈن دا بون میرو ٹرانسپلانٹ، دے ہیو جسٹ آن ہائپر ٹرانسفیوژن پروگرام، آئرن کلیشن تھیراپی ریگولرلی کرتے ہیں اور دے آر ویل اینڈ گڈ نو. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں جن کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا یا جو بھی وجہ ہے، ان کو ہائپر ٹرانسفیوژن پروگرام پہ رکھا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ آئرن کلیشن تھیراپی وقت پہ اسٹارٹ کر دی جائے 2 سال کی عمر پہ، اور ریگولرلی ہر 3 سے 6 مہینے پہ ان کا آئرن سٹیٹس چیک کرتے رہیں کہ اوور لوڈ نہ ہو. اگر ہو رہے ہوں تو پھر ان کی کمبینیشن میں آئرن کی تھیراپی کو بدلا جا سکتا ہے کہ 2 ڈرگز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کمبینیشن کر کے، تاکہ آئرن اوور لوڈ نہ ہو. اگر یہ 2 چیزوں پہ آپ کمپرومائز نہ کریں تو بچوں کی لائف، ایڈلٹ لائف میں، جیسے ابھی بھی ہمارے کئی پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ویل مینیجڈ ہیں، ویل ٹرانسفیوزڈ ہوتے ہیں، آئرن کلیشن تھیراپی پہ رہتے ہیں، وہ کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ایک جو بچیاں آتی ہیں. تو یہ ایک وے ہے جس پہ آپ اس بیماری کے ہوتے ہوئے بھی ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں. اچھا سر، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان میں سے کون کون سی اویلیبل ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے علاوہ؟ ہمارے پاس اس وقت ہائپر ٹرانسفیوژن پروگرام ہمارے پاس یہاں اویلیبل ہے. آئرن کلیشن تھیراپیز آل طرح کی ہمارے یہاں اویلیبل ہے. اسپلینیکٹمی ان کیس کے جو ایک پارٹ آف ٹریٹمنٹ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا ورلڈ، ٹاپ آف دا ورلڈ سرجنز ہیں جو کہ اسپلینیکٹمی لیپروسکوپک بھی کرتے ہیں اور ہر قسم کی. اور دین آف کورس دا بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ادھر بہت ماشاء اللہ سکسیزفلی چل رہا ہے اور ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری. اور جین تھیراپی پہ ابھی پروبیبلی تھوڑا ٹائم لگے، ابھی اس وقت پاکستان تو ابھی کافی پیچھے ہے اس لحاظ سے، لیکن جو اویلیبل ہیں زیادہ تر جو اچھی ایون ویسٹرن کنٹریز میں وہ ساری فیسلٹیز ہمارے شفا ہاسپٹل میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اینڈ پر آپ یہ بتائیے گا کہ جو ڈاکٹرز اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ہیماٹولوجی، انکالوجی، اور خاص طور پر بون میرو ٹرانسپلانٹ فزیشین بننا چاہتے ہیں، ان میڈیکل اسٹوڈنٹس یا پھر نئے ڈاکٹرز کے لیے آپ کوئی میسج دیں گے اینڈ پر؟ میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی ایک ڈائنامک فیلڈ ہے، اس کا فیوچر بہت ہی برائٹ ہے. ہیماٹولوجی، ہیم آنکولوجی اور اسٹیم سیل تھیراپی اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ. بیکاز آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت میڈیکل ایجوکیشن، میڈیکل جو سائنسز ہیں اس میں سب سے زیادہ ایڈوانسمنٹ یا جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ انہی فیلڈز میں ہو رہی ہے. اسٹیم سیل ریسرچ، اسٹیم سیل تھیراپی، دین سیلولر تھیراپی، دین جینیٹکس، اور دیز آل آر دا پارٹ آف ہیماٹولوجی اینڈ ہیم آنکولوجی اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ. سو ایک بہت ہی اس لحاظ سے بہت ہی اس میں بہت اسکوپ ہے، بہت زیادہ اس میں اپرچونیٹیز ہیں.
اور ابھی بھی جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ جو اسٹوڈنٹس میڈیکل اسٹوڈنٹس بن کے نکلتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ ہم کارڈیولوجی میں جائیں انٹروینشنل کارڈیولوجی کریں گے یا اس میں جائیں گیسٹرنٹولوجی میں کہ اس میں انڈوسکوپی. تو اس فیلڈ میں تو یہ بہت سی اپرچونیٹیز ہیں کیونکہ سیلولر تھراپی میں بہت ایڈوانسمنٹ ہے اور وہ ابھی ہر دوسرے مہینے کوئی نیا ڈرگ آ جاتا ہے اور یا جیسے جس کو کہتے ہیں بائی اسپیسیفک تھراپیز وہ اسٹارٹ ہو چکی ہیں وہ بھی دا پارٹ آف کلینکل ہیماٹولوجی. اسی طرح بون میرو ٹرانسپلانٹ میں اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ اسٹیم سیل کی بھی پیریفرل اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹس ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ اسٹیم سیل تھراپی. تو دیز آل آر دا پارٹ آف کلینکل ہیماٹولوجی. تو اس لحاظ سے میرا یہ میسج ہوگا ہمارے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں. ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت کمی ہے اور خاص طور پہ اس طرح کی ڈیزیز تھیلیسیمیا ہو گیا یا لیوکیمیاز اور اے پلاسٹک انیمیا جو کہ ہمارے ملک میں بہت کامن ہے. ان میں ابھی ہمارے پاس بہت کم ہیں ڈاکٹرز جو کہ اس کو ٹریٹ کر سکیں. آپ اتنے اندازہ لگائیں کہ میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں ہر سال راؤنڈ اباؤٹ 6 سے 7 ہزار نیو تھیلیسیمیا میجر کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اب ان کی ٹریٹمنٹ تو بیسٹ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے جن میں سے ٹرانسپلانٹ بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف فیسلٹیز ان پاکستان اونلی کچھ سینٹرز ہیں. شفا ہو گیا آرم فورسز کا ہے یا ایک آدھ کوئی لاہور میں ہیں 2 کراچی میں. تو اس وجہ سے جو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کا وہ راؤنڈ اباؤٹ 200 ٹرانسپلانٹ پر ایئر. اور آپ خود دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ 6-7 ہزار بچے پیدا ہو رہے ہیں تھیلیسیمیا میجر کے. تو یہ تو راؤنڈ اباؤٹ 1-2% بنتا ہے جن کا ٹرانسپلانٹ ہو سک رہا ہے. تو یہ نئے ہیماٹولوجسٹ آئیں گے کوئی اچھے پروفیشنلز آئیں گے تو پھر ہی ہم بھی اس کو اس تھیلیسیمیا کے مرض کو کنٹرول کر سکیں. یہ تو ایک پارٹ ہے اس کا. اسی طرح دوسری ڈیزیز بھی ہیں. تو یہ اس لحاظ سے یہ بہت انسینٹیو ہے ہر ایک نئے گریجویٹ کے لیے کہ وہ اس فیلڈ میں آئے اور اپنا شیئر اس میں ڈالے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جی صاحب. شکریہ ویری مچ. تھینک یو. ویورز تھیلیسیمیا ایک قابل علاج مرض ہے اور جتنا جلدی اس کا علاج ہو جائے اتنا ہی بچہ جو ہے وہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے. لیکن پریونشن ہمیشہ سے علاج سے بہتر ہے. امید ہے آج کے پروگرام سے آپ کو آپ کی تھیلیسیمیا کے بارے میں انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.